بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ سنت اور مستحب ہیں۔ سنت اور مستحب کو فی الحال میں سنت ہی بولوں گا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر 3 قسم کی چیزیں ہیں: فرض، واجب، سنت۔ فرض کا حکم میں بتا دوں، فرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ اخیر میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں وہ بالکل میں اخیر میں ذکر کر دوں گا۔ سجدہ سہو بھی کر لے تب بھی نماز نہیں ہوگی، فرض چھوٹ گیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ واجب اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو انسان کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو کر لیا نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور سنت وہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، نماز کی جو برکت ہے، نماز کی جو روح ہے اس سے تو محروم ہوتا ہے، لیکن انسان کی نماز ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، بغیر سجدہ سہو کے بھی انسان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ فجر کی نماز ہے جس کے اندر 2 رکعتیں ہیں، اس میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت۔ اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فرض ہے کہ اگر انسان مجبور نہ ہو، معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو تو فرض نماز میں کھڑا ہونا یہ بذات خود فرض ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ سنت ہے، بسم اللہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سبحانک اللہم بھول گیا، اعوذ باللہ بھول گیا، بسم اللہ بھول گیا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، قل ھو اللہ کو پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے صرف الحمد شریف پڑھی، قل ھو اللہ چھوڑ دی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کسی نے صرف قل ھو اللہ پڑھی، الحمد شریف چھوڑ دی تو اس کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے الحمد شریف بھی نہیں پڑھی اور اگلی سورت بھی نہیں پڑھی تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اسے فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ کوئی اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنا بھول گیا تو بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا رکوع چھوٹ گیا، رکوع فرض ہے، انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور رکوع سے اٹھنا واجب ہے، انسان رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو یہ واجب ہے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا گیا تو اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، یہ تمام کلمات سنت ہے۔ سجدے کے اندر جانا فرض ہے، اور سجدے میں تسبیحات کو پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی سجدے میں جا کے تسبیحات نہیں پڑھے گا بغیر سجدہ سہو کے نماز درست ہے۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا واجب ہے، دوبارہ سجدے کے اندر جانا یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر کہنا یہ سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے یہ سنت ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ سنت ہے۔ پھر انسان الحمد شریف پڑھتا ہے، وہ واجب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ سورت کا پڑھنا واجب ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر الحمد شریف بھی چھوڑ دی، سورت بھی چھوڑ دی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، الحمد شریف کو پڑھ لیا، سورت چھوٹ گئی، یا سورت کو پڑھ لیا، الحمد شریف چھوٹ گئی، تو پھر انسان جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، رکوع میں جانا فرض ہے، تسبیحات سنت ہیں، سجدوں میں جانا فرض ہے، تسبیحات سنت ہیں۔ پھر اتحیات میں بیٹھنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی سنت ہے۔ اتحیات کے اندر بیٹھنا فرض ہے، کیونکہ آخری اتحیات جو ہوتی ہے نا اس میں بیٹھنا فرض ہوتا ہے، اور جو اتحیات درمیان کی ہوتی ہے، یعنی آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد، 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں 2 رکعتوں کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے۔ تو یہ جو آخری اتحیات ہوتی ہے نا، آخری اتحیات کا مطلب ہوتا ہے 2 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد، 3 رکعتوں والی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد، 4 رکعتوں والی نماز میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ تو میں چونکہ مثال دے رہا ہوں فجر کی نماز کی، لہٰذا فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے، اور اس کے اندر اتحیات کو پڑھنا واجب ہے۔
لیکن التحیات کو کہاں تک پڑھنا واجب ہے؟ التحیات کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، اور اسی طرح دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا واجب ہے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے سجدہ سہو کر لیں یا نہ کریں، اور اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کریں گے نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کریں گے نماز درست نہیں ہوگی۔ اور جو سنت ہے، اگر سنت چھوٹ گئی تو بغیر سجدہ سہو کے انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا، سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سجدہ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آخری التحیات کے اندر بیٹھیں گے، آخری التحیات میں، جیسے فجر کا میں نے ذکر کیا کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ آخری التحیات کے اندر بیٹھیں گے، اس آخری التحیات کو آپ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کر آپ دائیں طرف صرف ایک طرف سلام پھیریں گے، آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے، آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ التحیات کے اندر بیٹھیں گے اور التحیات کو شروع سے پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد آپ جو ہے وہ دعا بھی پڑھیں گے، اور دعا پڑھ کر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اچھا، یہ مثال تو میں نے دی ہے فجر کی، لیکن اگر ظہر کی نماز ہو، یعنی 4 رکعتوں والی نماز ہو، تو اس میں آپ بس یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد جو التحیات ہے اس کے اندر بیٹھنا واجب ہے، اس کے اندر بیٹھنا واجب ہے، اور اس کے اندر التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور التحیات یہیں تک پڑھی جائے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور آخری التحیات میں یعنی 4 رکعتوں کے بعد جو التحیات ہے اس میں بیٹھنا فرض ہے اور التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ 3 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وتر ہے، جیسے مغرب ہے، تو مغرب میں بھی آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ 2 رکعتوں کے بعد التحیات میں بیٹھنا واجب اور التحیات کو پڑھنا واجب، 3 رکعتوں کے بعد التحیات میں بیٹھنا فرض اور التحیات کو پڑھنا واجب ہے۔ اور وتر کے اندر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک اور واجب ہے دعائے قنوت کا پڑھنا، دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ باقی وہی تفصیل ہے جو میں نے عرض